السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، گو نشیند در حضور اولیاء۔ معزز و محترم ناظرین کرام، مختصر سے وقت میں آج ہم گفتگو کریں گے اولیاء اللہ کے بارے میں، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق ہم پر کیا ہے، ادب کا طریقہ کیا ہے، محبت کا طریقہ کیا ہے۔ ایک گفتگو کریں گے ہم، یہ آپ اسے کوئی باضابطہ واعظ نہیں سمجھیں گے، کوئی خطاب نہیں سمجھیں گے، ایک گفتگو ہوگی۔ کوئی کچھ پوچھ بھی سکتا ہے، چاہے گا تو پوچھ بھی سکتا ہے۔ شاید ہی کوئی ایمان والا ایسا ہوگا جو اولیاء کرام کو جانتا نہ ہو، ان کی عظمت، ان کی رفعت یا ان کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے، اس پر بولنے سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اولیاء کے معنی کیا ہے، کسے کہیں گے ہم ولی۔ اولیاء اصل میں ولی کی جمع ہے۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی دوست کو کہا جاتا ہے، ولی حفاظت کرنے والے کو کہا جاتا ہے، ولی مددگار کو کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم ولی اللہ کہیں گے، اللہ کا دوست، بات تو سمجھ آتی ہے۔ جب ہم کہیں گے ولی اللہ یعنی حفاظت کرنے والا، ولی اللہ یعنی حفاظت کرنے والا اللہ کی، تو اس کے معنی کیا ہوں گے یہ ہم سمجھیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے۔ تو جب ہم ولی اللہ، ولی حفاظت کرنے والے کے اس معنی میں لیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ ولی اسے کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اسے ولی کہیں گے۔ اسی طرح سے اس کا ایک مطلب ہے مددگار۔ تو جب ہم ولی اللہ کہیں گے یعنی اللہ کا مددگار، تو اس کے معنی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنے والے۔ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے، من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ ہم ہیں انصار اللہ، اللہ کے مددگار، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے مددگار یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار۔ سورہ محمد میں بھی اللہ کا ارشاد ہے، ان تنصر
اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو گویا اللہ کی مدد کرنے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے میں مدد کرنا، دین کی مدد کرنا، دین کو غالب کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنا، یہی اللہ کی مدد ہے۔ تو اس کو ہم ولی کہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یہ ولی کیا ہوتا ہے، ولی کس کو ہم کہیں گے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جنہیں دیکھ کر انسان کو خدا یاد آ جاتا ہے، بس یہی ولی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے خوبصورت بات کہی ہے، ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے۔ ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، اس کو علامہ فرماتے ہیں یہ ایمان کی مختلف تفسیریں ہیں۔ گویا ایمان ہی کی ایک یہ حالت ہے جو بڑھتے بڑھتے، آپ سب جانتے ہیں ایمان ایک جگہ نہیں رہتا، اس کی ایک حالت نہیں رہتی، ایک حالت میں نہیں رہتا، یہ پارے کی طرح گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ سمجھدار انسان، دانا انسان، مخلص انسان کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اس ایمانی کیفیت کو، اپنی اس ایمانی حالت کو بڑھاتے رہیں، بڑھاتے رہیں۔ یہ ولایت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کے اور ہمارے اس ریچ سے باہر ہو۔ اگر ہم آپ کوئی بھی ایمان والا کوشش کرے اپنے ایمان کو بڑھاتا رہے، اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی اگر یہ پروگرام ہے، اگر آپ نے یہ اس موضوع رکھا ہے، شاید اسی نیت سے رکھا ہے کہ ہم میں سے، آپ میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ ہم بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام، اللہ تعالیٰ کی نظر میں زیادہ سے زیادہ محبوب ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کی حالت گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، ایمان کی حالت۔ تو فرمایا کہ ولایت کے مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کس انداز سے اپنے آپ کو جو نواہی ہے، اوامر ہے، اوامر اور نواہی، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کرنے کے کچھ کام بتائے ہیں، ڈوز جن کو ہم کہتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو رکنے کے کام ہیں، جن سے رکنا ہے، جنہیں ڈونٹس کہا جاتا ہے، ان پر عمل پیرا جب ہم ہوں گے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پر جب ہم عمل کریں گے، اور اس پر عمل کرتے کرتے ایک خاص حد آ جاتی ہے یہ کہ انسان ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں رہے، تو یہ وقت آ جاتا ہے پھر کہ انسان اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جسے ہم ولی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک موقع پہ فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، آپ سمجھتے ہیں حدیث قدسی یعنی اللہ ہی کی بات ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچا، قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بار کیا فرمایا، ان اللہ قال، بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ایک شخص مسلسل، میرا بندہ مسلسل میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میری طرف بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بالنوافل، نوافل کے ذریعے۔ نوافل سے آپ صرف نماز مراد نہیں لیں گے، نماز بھی اس میں شامل ہے، اس کے علاوہ بھی جو نفلی کام ہے، ہر معاملے میں کرنے کے جو کام ہے، اس طرح صدقات نوافلہ بھی ہیں، فرض صدقات ہیں، نفلی صدقات بھی ہیں، یعنی ہر معاملے میں نوافل کے ذریعے جب انسان میری طرف بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ حتی احبہ، یہاں تک کہ وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے، یعنی میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ،
پھر فرمایا جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، ذرا سوچے آپ، یہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، ہم تک پہنچی یہ بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب نوافل کے ذریعے فرائض پہ اکتفا نہیں کرتا کوئی میرا بندہ، فرائض ادا کرنے کے بعد ہی وہ رک نہیں جاتا، بلکہ نوافل کے ذریعے مزید میرا تقرب جب وہ حاصل کرتا ہے، میرے قریب آتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے، اور جب مجھے وہ محبوب ہو جاتا ہے کنت سمعہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، الذی یسمع بہ، جس سے وہ سنتا ہے، یا میں اس کا سننا یا میرا سننا ہے، جو میں چاہتا ہوں اسے سناتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہے جس سے کہ وہ سنتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، وہ بصرہ الذی یبصر بہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ یدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، الی آخر۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے یہاں پہ۔ تو یہاں اس بات پہ دھیان دیا جائے کہ ولی جو ہوتا ہے اس ولایت کے مقام تک پہنچنے کے لیے جو شرائط ہیں، یا اس بات کو پہلے یہیں پہ رکھیں آپ کہ یہ ہماری اور آپ کی ریچ سے باہر نہیں، آپ جا سکتے ہیں اگر چاہیں گے۔ پہلے اس آیت کی طرف ہم آتے ہیں تھوڑا سا، کہ جو آیت میں نے 2 آیات ہیں، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63، اس میں اس آیت کے ذریعے سے ہمیں مقام اور مرتبہ پتہ چل جاتا ہے کہ ولی کا مرتبہ کیا ہے۔ فرمایا الا، خبردار، ہوشیار، سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ یہ جو جب الا ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے، یہ جب بھی کوئی اہم بات کہنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے الا کے ذریعے پہلے خبردار کیا ہے، ذرا ہوشیار رہو، دل کے کانوں سے سنو۔ کیا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں، ان کے لیے کوئی غم نہیں۔ کتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ اب یہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ آپ نے مختصراً آگے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور پھر تقوی اختیار کیا۔ 2 ہی چیز اچھی طرح سمجھیے، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ سارے ہی لوگ جو اس وقت جڑے ہیں ان کی نیت انشاءاللہ اخلاص پر ہوگی مبنی، اخلاص کے ساتھ ہی وہ سن رہے ہوں گے، اس لیے وہ اپنا وقت نکال رہے ہیں۔ 2 چیزیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ولی کون ہوتا ہے، ایک تو ایمان اس کے اندر ہو، ایمان والا ہو، اور پھر دوسری چیز اس کے اندر تقوی ہو۔ عام طور پہ آج ہم سمجھتے ہیں، جو ہمارا تصور ہے اکثر لوگوں کا، وہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھ سے کرامات صادر ہوتی ہیں، بہت ساری کرامات، یہ ہو رہا ہو، وہ ہو رہا ہو، تو بس اس کو ہم ولی کہتے ہیں۔ کرامت جو ہے یہ ولی کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ پہ کوئی کرامت صادر ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ کرامت کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجئے کہ معجزہ ہو، کرامت ہو، یہ سب انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کے ہاتھ پہ کوئی معجزہ صادر کرانا ہو، کوئی کرامت صادر کرانی ہو، اللہ کے اختیار میں۔ پہلے یہ بھی سمجھیے کرامت کسے کہیں گے، معجزہ کسے کہیں گے؟ جو خرق کی عادت واقع کوئی ہوتا ہے، خرق کی عادت کوئی واقع کہیں ہوا، اس قسم کا کوئی جو عام حالات سے بالکل ڈیفرنٹ ہو، جو ناممکن سی بات ممکن کہیں بن جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں خرق کی عادت کوئی واقع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نبی کے ہاتھ پر صادر ہو جائے اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔
نبی بننے کے بعد اگر نبوت سے پہلے ہو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ نبوت سے پہلے اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو، جیسے حضور علیہ السلام جب دائی حلیمہ ان کو لے گئی دودھ پلانے کے لیے، تو آپ سب جانتے ہیں وہ اونٹ جو لاگر تھا وہ تیز ہو گیا، سب سے آگے بڑھنے والا۔ ان کے ہاں دودھ کی کمی تھی، دودھ وافر مقدار میں ان کو ملنے لگا، یعنی بہت سارے اس وقت بھی وہ ارہاسات، ان کو ہم کہیں گے ارہاس، اسے معجزہ نہیں کہیں گے۔ گویا نبی تھے، وہ نبی کے ہاتھ ہی پہ ہوئے لیکن نبوت سے پہلے، لہذا انہیں ارہاس کہا جاتا ہے۔ معجزہ اسے کہیں گے جس وقت نبی نبوت کا اعلان فرماتا ہے، اس کے بعد اس قسم کے جو واقعات شق القمر ہیں، بہت سارے ہیں، نطق الحجر ہے، اسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ اور پھر اسی قسم کا کوئی واقعہ جب سرزد ہو کسی ولی کے ہاتھ پہ، اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور کسی عام مومن کے ہاتھ پہ ہو اسے معونت کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کسی غیر مومن کے ہاتھ میں بھی صادر ہو جاتا ہے، کسی کافر کے ہاتھ بھی اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ اسے کرامت نہیں کہیں گے، اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے استدراج کہیں گے۔ جیسے جب دجال آئے گا، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بادل کو حکم کرے گا فلاں جگہ جاؤ اور برسو، برسے گا، وہ مردہ کو زندہ کرے گا اور لوگ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی انہیں اسے یہ چیز دی جائے گی اللہ کی طرف سے، لیکن اسے معجزہ نہیں کہیں گے، اسے استدراج کہیں گے۔ تو یہاں آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ کرامت کا صادر ہونا یہ ضروری نہیں۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے اولیاء، بے شمار اولیاء جن کے ہاتھ پہ کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی۔ جب آپ پڑھیں گے فی ظلال القرآن سید قطب علیہ الرحمہ، ان کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے جو لکھا ہے، انہیں لکھا ہے صوفیاء کرام کا قول ہے کہ کرامت تو مردوں کا حیض ہے، اس طرح عورتوں کا حیض ہوتا ہے جو چھپانے کی چیز ہوتی ہے، کرامت کو کہا ہے صوفیاء نے کہ یہ مردوں کا حیض ہے، اس کو چھپانا انتہائی ضروری ہے۔ کرامت کی وجہ سے ایک ولی کو دوسرے ولی پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، اسی لیے جن اولیاء کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور زیادہ ہوا، ان کو اپنے اس فعل پر ندامت ہوئی، یہ آپ دیکھیں گے فی ظلال القرآن میں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ولی ہو اور پھر ضرور اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت صادر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اس قسم کی چیزیں۔ ایک انصاری صحابی کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہو تو دیکھو دروازے کی طرف، ابھی ایک شخص، ایک جنتی داخل ہونے والا۔ سارے ہی لوگ ہوشیار ہو گئے کہ ذرا دیکھتے ہیں کس کے بارے میں یہ خوشخبری ہے۔ دیکھا ایک انصاری صحابی داخل ہو رہے ہیں جن کی داڑھی سے وہ قطرے ٹپک رہے ہیں، پانی کے قطرے۔ اگلے روز پھر آپ نے کہا کہ جس کو کوئی جنتی دیکھنا ہو تو دروازے کی طرف ہوشیار ہو۔ پھر دیکھا تو وہی صحابی۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے تہیہ کیا کہ میں ان کے گھر جا کر معلوم کروں کہ کوئی خاص کیا کرتے ہیں، ان کا کیا ہے کہ بار بار ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ان کے ہاں رہے آپ 2 دن یا 3 دن رہے۔ تیسرے دن جب جا رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کیسے آئے؟ تو جاتے ہوئے پوچھا، یہاں بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم مہمان ہمارے گھر میں ابھی پوری طرح بیٹھے نہیں ہوتے، ہم اسے کہتے ہیں آپ کیسے تشریف لائے تاکہ جلدی سے نکل جائے۔ بہرحال انہوں نے کہا آپ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل فرما رہے ہیں کہ جنتی دیکھو، جنتی دیکھو۔ میں آپ کے پاس میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کوئی غیر معمولی عمل کوئی آپ کے، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ بس آپ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، آپ لکڑیاں بھی کاٹتے ہیں، آپ فلاں کام بھی کرتے ہیں، گھر کے کام میں مصروف رہتے ہیں اور یہ فرائض بھی ادا کرتے ہیں، زیادہ کچھ میں نے دیکھا نہیں۔ کہا بس یہی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
جب وہ جا رہا تھا تو بلایا، عبداللہ بات سنو، جب آپ نے پوچھی بات تو ایک بات ضرور کہوں گا کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں، کوئی بغض یا عداوت نہیں، میرا دل صاف ہے۔ کہا یہ تو بہت بڑی کرامت ہے، یہی تو بہت بڑی کرامت ہے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک کرامت ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی بغض، عداوت، نفرت اس قسم کی چیز نہ ہو، اس کو بھی ہم کرامت کہہ سکتے ہیں۔ تو کوئی اس کے علاوہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی فلاں کے ہاتھ پہ یہ کرامت ہوئی، فلاں کے ہاتھ پہ یہ ہوا، تو پھر اسے ہم ولی کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے دو ہی چیزیں ہیں۔ ہاں، ایمان اور تقوی کے بعد اگر کرامت بھی ہو، ہم کہیں گے یہ کہ یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے کہ واقعی یہ ولی ہے۔ اگر کرامت بھی صادر ہو جائے اسے ہم کہیں گے یہ معید ہے، تائید اس کی ہو گئی کہ واقعی یہ ولی ہے، کہ ایمان اور تقوی بھی ہے اور اس کے بعد کرامت بھی صادر ہوگی، تو اچھی بات ہے۔ ورنہ اگر کرامت کسی کے ہاتھوں صادر ہوئی لیکن ایمان کے معاملے میں یا تقوی کے بارے میں وہ کہیں بھی نہ ہو، جیسے کچھ لوگ کہا کرتا تھا کہ فلاں شخص بڑا جی متقی ہے، ولی ہے، نماز ادا نہیں کرتے تھے، کہ بھائی آپ کو کیا معلوم اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ تو خانہ کعبہ سے پڑھ کر آیا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو شریعت سے دور ہو، جو شریعت یعنی باشریعت نہ ہو، اس کی پابندی کرنے والا نہ ہو، تو اس کو ولی نہیں کہا جا سکتا۔ تو اس بات کو پہلے ہم اپنے ذہن میں اچھی طرح سے رکھیں کہ ایک ولی کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، کرامت ہو تو اس کی مزید اس سے تائید ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے علاوہ یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی جو بخاری شریف کی تھی کہ ایک شخص قریب آتا ہے، قریب آتا ہے، قریب آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی محبت کس قدر اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ ایک ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، آپ نے سورہ بقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور، یعنی جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے انہیں، اور یخرجہم من الظلمات الى النور، اندھیروں سے نکالتا ہے نور کی طرف، روشنی کی طرف ان کو نکالتا ہے اپنے ولی کو، یعنی کفر کے اندھیرے سے نکال کر، شرک کے اندھیرے سے نکال کر، بدعات کے اندھیرے سے نکال کر، نفرت کے اندھیرے سے نکال کر، یہ بہت قسم کے اندھیرے آپ سب جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اندھیرا کیا ہے، اس سے نکال کر ان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، توحید کی طرف لے آتا ہے، محبت کی طرف لے آتا ہے، آپسی اخوت اور بھائی چارے کی طرف لے آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ بھی آپ کو یاد ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، جو آپ آیت پڑھتے ہیں کہ اس دن نور ان کے ساتھ میدان حشر سے ان کو لے جایا جا رہا ہوگا، مومن کے ساتھ جتنے بھی مومن ہوں گے ان کے ساتھ نور ہوگا، آگے آگے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا، آگے آگے وہ تو بہرحال ایمان کا نور ہوگا، اور دائیں اعمال کا نور جو دائیں طرف ہوگا۔ اس نور کے بارے میں حضور نے فرمایا کسی کا نور یہ ہوگا کہ مدینہ سے سنا تک پہنچتا، کسی کا اس سے کم، اس سے کم، اس سے کم، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا نور بس ان کے پیروں تک ہوگا، لیکن وہ بھی خوش قسمتی ہوگی کہ اپنا راستہ تو وہ دیکھ سکے گی۔ تو یہ نور ان کو وہاں ملے گا، گویا اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لیکن انہیں نور عطا کیا جائے گا وہاں پہ، یہ اس نور کے ذریعے آگے بڑھیں گے اور آگے چلتے رہیں گے، اور دعا بھی کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا۔ کیوں کریں گے دعا؟ کہ یہ نور ہمارا جو ہے اس کو مکمل فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اس وقت یاد آ رہے ہوں گے اپنی کچھ غلطیاں بھی، کچھ خطائیں بھی، کچھ گناہ یاد آ رہے ہوں گے، اور خطرہ لگتا ہوگا کہیں اس گناہ کی پاداش میں ہمارا یہ نور ہم سے چھن نہ جائے۔ دیکھیں ان چیزوں کو دھیان رکھنا چاہیے، تصور میں لانا چاہیے کہ وہ گھڑی ضرور آئے گی جب منافق پکاریں گے پیچھے سے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا رکو، ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے اس نور سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بھی 2 قدم چلتے،
جواب آئے گا کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ہٹ جاؤ پیچھے، لوٹ جاؤ پیچھے، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان فضرب بینہم بالسور، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، لہو باب، اس میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ رحمہ، اندر رحمت ہی رحمت ہوگی، اور ظاہرہ من قبلہ العذاب، آگے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، یاد دلائیں گے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے؟ کوئی کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا دوست ہوگا، کلاس فیلو ہوگا، پڑوسی ہوگا، کہ ہم تو ایک ساتھ ہوتے تھے، پلے گراؤنڈ میں ایک ساتھ کھیلتے تھے، اسکول میں ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ہم تو دوست تھے، کھولو نا ہم کو بھی آنے دو۔ لیکن وہاں کی دوستی، وہ دوستی ختم کر دی جائے گی، وہاں وہ دوستی نہیں رہے گی۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں، یہ ایسے انسانوں کو، اولیاء کرام کو وہ نور عطا کیا جائے گا، اس نور کی اس میں چلتے جائیں گے، کوئی دقت انہیں وہاں پر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ کی محبت آ جائے ہمارے دل میں بھی، اور آگے بڑھتے جائیں ہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیے آپ، بخاری میں ہے یہ بھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی سے نکلتے ہوئے ایک بار کیا دیکھا گیا کہ بالکل جب دروازے پہ پہنچے تو وہاں ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، متی الساعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ قال وما عادت لها، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ قال لا شیء، کا کوئی خاص تیاری تو نہیں کی ہے، الا انی احب اللہ ورسولہ، ہاں البتہ یہ ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس وقت فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال انت مع من احببت، کہ آپ اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ بار بار جائزہ لینا ہے اپنے دلوں کا کہ اس دل میں کتنی محبت ہے۔ اگر ہمارے دل میں حضور کی محبت ہے تو حضور کے ساتھ ہی ہوں گے ہم اس دن، اور جنہیں ان کا پڑوس ملے، ان کا ساتھ ملے، اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم دوسروں کی طرف دھیان زیادہ دیتے ہیں، بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں کس کے اندر کتنی خامیاں ہیں، بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں، اپنی خامیوں کو ہم دھونے کی کوشش نہیں۔ اولیاء کرام سے محبت کا تقاضا یہ ہے، وہ محبت تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اگر یہ اونچا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اتنا کہا ہے کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، ان کے لیے ایسے ممبر ہوں گے۔ اسی آیت کی تشریح میں آپ دیکھیں گے، تفسیر قرطبی میں ہے، آپ دیکھیں گے اس میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے، وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، مگر انبیاء اور شہداء جو ہیں ان پر رشک کریں گے، وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان کی کچھ پہچان بتائیے ہمیں، وہ کون ہے تاکہ ہم ان سے محبت کریں، وہ کس قسم کے لوگ ہیں، ہم بھی ان سے محبت کرنے لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہ نورانی چہروں والے ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، انہیں اس روز کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو اس اونچے مقام پہ جو لوگ پہنچے ان سے محبت، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، یعنی تو میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وحب من یحبک کا مطلب ہے ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ولی ہے، یہ اولیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے جو بغض
رکھے گا، نفرت رکھے گا، اس کے بارے میں سنیے کیا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو دشمنی رکھنے والا ہوگا اولیاء کرام سے، ان کے لیے کیا ہوگا؟ من عادى لی ولیا آذنت لہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا۔ یہ فرمان ہے اللہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے بغض رکھے، نفرت رکھے، دشمنی رکھے، من عادى لی ولیا، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ذرا یہاں اندازہ کریں آپ کہ اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے ولی سے، اور ہم نادانی میں، اگرچہ یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے، وہ جو کہتے ہیں ولی را ولی میں شناست، کی ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، جو خود بھی ولی ہوگا وہی ولی کو پہچان سکتا ہے، لیکن ہمیں جو کچھ بتایا گیا ہے، جو ہمارے سامنے کچھ پہچان رکھی گئی ہے ایمان کی اور تقوی کی، جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے کہ نہیں فلاں شخص جو ہے یہ ولی یا نہیں ولی ہے، لیکن ممکن ہے یہ ولی ہو۔ ہم اس کے ایمان کے بارے میں جانتے ہیں، ہم اس کے تقوی کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دل میں آنی چاہیے۔ ہم جو مختلف کرائٹیریا ہم نے بنائے ہیں کہ ہم فلاں کے اندر جب فلاں چیز دیکھیں گے پھر یہ ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو ولی سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کرام سے محبت کریں۔ قرآن پاک میں اولیاء کرام کا مختلف مقامات پہ تذکرہ ہے۔ اصحاب کہف کون ہے؟ وہ بھی اولیاء تھے، کچھ اولیاء تھے، وہ بھی اولیاء کی ایک جماعت تھی۔ ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں آصف بن برخیہ، جس نے بلقیس کا تخت لایا تھا، پلک جھپکنے میں پہنچایا تھا، یہ کون تھا؟ یہ ایک ولی تھا۔ حضرت خضر بھی پڑھتے ہیں اسے، خضر بھی پڑھتے ہیں علیہ السلام، یہ کون تھے؟ یہ بھی ایک ولی تھے، یہ بھی ایک ولی تھے، گویا ان کا بھی تذکرہ ہے قرآن مقدس میں۔ تو ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہی نہیں بلکہ محبت کے علاوہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی بھی ولی ہو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بلبل شاہ، حضرت میر سید علی حمدانی امیر کبیر رحمۃ اللہ تعالی، یا ہمارے بہت بڑے محسن جو کہاں سے چل کر آئے ہمارے علاقے میں، جن کی وجہ جو سبب بنے کہ ہم بھی آج کلمہ پڑھنے والے، حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سب کچھ چھوڑ کر انہیں اس بات کا پورا احساس تھا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے تھے، انہیں وہ جانتے تھے کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ ذرا ادب سے کہوں گا، ایک گھڑی کے لیے آپ سمجھیے، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے گھر میں بیٹھے، آپ کے بغل میں بالکل ساتھ میں اگر ایک شخص اپنی ماں کو مار رہا ہے، آپ کو برداشت نہیں ہوگا، چاہے وہ شراب پی کر مار رہا ہے، کس طرح مار رہا ہے، آپ کو برداشت نہیں ہوگا، آپ کا خون کھولے گا، آپ جائیں گے فوراً اسے سمجھائیں گے۔ لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور گناہ ہے جس کی مغفرت ہی نہیں ہے، وہ ہے شرک۔ اگر آپ کے بغل میں ایک شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، یا اگر مانتا ہے تو اس کے ساتھ اور بہت سارے معبودوں کو بھی مانتا ہے، اس پر زیادہ خفا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ آپ سورہ مریم میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب جو ان لوگوں کا تذکرہ وہاں پہ ہے کہ جن نے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کا بیٹا قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ساتھ ہی فرمایا تکاد السماوات یتفطرن به، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے،
وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ دھڑام سے گر پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی بیٹا ہے. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ اپنے جلال کا اظہار کرتا ہے کہ ان نے ایسی بےہودہ بات کہی، ایسی غلط بات کہی ہے. کیا کہا ہے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، بہت ہی گھٹیا بات کہی ہے، بہت ہی بےہودہ بات کہی انہوں نے. اس سے اتنا جلال میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، یہ زمین شک ہو جائے اور یہ پہاڑ دھڑام سے گر پڑے. اس سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ کوئی اس کا شریک ٹھہرائے. اس بات کو کیسے گوارا کرتے حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، چاہے ان کے پڑوس میں یا کہیں دور بھی کوئی ہو جو اللہ کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر رہا ہو کہ نہیں اللہ نہیں، اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی اللہ، اس کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں، وہ نکلے. اسی کو ولی کہتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہمارے بغل میں کتنے معبودوں کو ماننے والے ہیں، لیکن ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی کہ ہم بھی بڑی محبت سے، پیار سے، کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے اللہ کے ان بندوں کو اس غلاظت سے، اس گندگی سے، انما المشرکون نجس فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نجس، اس نجاست سے ان کو پاک کرتے، اس کی کوشش کرتے. بہرحال یہ ولی سے محبت اور ولی کے اس عمل سے محبت کہاں سے چل کر آئی اور ہمیں اس گندگی سے نکالا، ہمیں اس اندھیرے سے نکالنے کی کوشش کی اور لے آئے. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. تو یہ اس لحاظ سے بھی آپ ذرا سوچیں ہمارا کیا کام بنتا ہے. ہم نام سے تو کہتے ہیں ہم اولیاء پر جان چھڑکنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، لیکن خالی زبان سے کام نہیں چلے گا. اب یہاں پر ایک دو چیزیں اور ذہن میں رکھیے آپ کی، کس کا مقام و مرتبہ کس طرح سے اونچا ہوتا جاتا ہے، اور ولی کے بارے میں ہم کیا سمجھتے ہیں. جیسے ایک بار حضرت سید ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کبھی کوئی ولی دیکھا ہے، ولی کسے کہیں گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا تھا ہاں میں تو آج ہی ایک ولی سے ملا، آج ہی میں نے ایک ولی دیکھا. وہ آ رہے تھے، ٹرین سے سفر کر رہے تھے، ایک جگہ انہیں ضرورت تھی، کسی کولی کی ضرورت تھی، ملا نہیں کوئی. تو ایک شخص جو تھا وہ نماز میں مصروف تھا، اس نے ختم کی نماز، باقی لوگ وہ آ رہے تھے، لے رہے تھے، لیکن وہ شخص نماز میں مصروف تھا. جب وہ ختم کی اس نے، ان کو وہی ملا، اپنے ساتھ لے گئے اسے. پھر اسے دے رہے تھے، جتنا بنتا تھا اس سے زیادہ دے رہے تھے. کہا نہیں میں کیوں لوں گا، کہا اپنی خوشی دے رہا ہوں کہ نہیں. کہا وہ اپنے فرائض بھی ادا کر رہا تھا، مزدوری بھی ادا کر رہا تھا، اور دیانتداری کے ساتھ کر رہا تھا. ولی کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اس انداز سے سمجھائی بات کیا ہوتی. اور پھر مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں جو ہے جو عام انسانوں کے لیے شاید جائز ہوں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوتی، جو اس مقام پہ پہنچتے ہیں. جس طرح سے ایک موقع پہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان سے سوال کیا ایک عورت نے. اس نے کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں چاندنی میں، سوت کاٹتی ہوں، جب یہاں سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اس وقت ان کے ساتھ کافی روشنی ہوتی ہے، اس وقت بھی میں سوت کاٹتی رہتی ہوں، لیکن اس کا جو معیار ہے، سٹینڈرڈ ذرا اونچا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اچھا بنتا ہے. تو کیا میں ان دونوں کو ملا کر ایک ساتھ بیچ سکتی ہوں؟ امام احمد ابن حنبل نے پوچھا کہ تم اپنا تعارف کراؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تعارف کی کیا ضرورت ہے، سائل سے یہ پوچھا نہیں جاتا ہے اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. نے کہا نہیں، کبھی کبھی سائل کو دیکھ کر فتویٰ بدل جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں. جب انہیں بشر حافی کا نام سنا کہ اس کی بہن ہو، کہا پھر آپ کے لیے جائز نہیں، آپ کے لیے یہ چیز جائز نہیں. گویا ولایت کے جو اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہو اس کے لیے کچھ اور پھر وہ سٹینڈرڈز متعین ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پھر چلچلاتی دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، دیوار کے سائے میں سایہ تھا،
دیوار کے ساتھ سایہ تھا، سایہ میں کھڑے نہیں ہوتی، تو اندر سے نکلتا ہے کہ آپ کیوں سایہ میں نہیں رہے؟ کہا نہیں، میں اس سے اپنا قرض وصول کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کہیں اس کے دیوار کے سائے میں رہ کر کہیں یہ سود میں نہ آئے۔ ان کی سوچ کہاں ہوتی ہے؟ یا اسی طرح سے ایک موقع پہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، دعوت پہ گئے تھے اور وہاں کھانا کھایا، اس کے بعد صاحب کھانا سے پوچھا کیا میں یہ شوربہ پی سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ ہی کے لیے حضرت ہے تو آپ کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو، آپ نے جو شوربہ بنایا ہے یہ کھانے کے لیے کہ کھانے کے ساتھ ہم اس کو استعمال کریں گے، آپ نے خالی پینے کے لیے بنایا نہیں، لہذا میں نے چاہا، میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے اس کی اجازت لوں۔ یہ چیزیں ہیں، ہمیں دھیان دینا چاہیے ان چیزوں کی طرف کہ اگر ولایت کے مقام کی طرف جانا ہے، کسی ولی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے، پھر اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے، تو ان چیزوں کی طرف بھی ہم نے دھیان دینا ہے، پھر جا کر وہ چیزیں آ جائیں گی آپ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کرے واقعی کہ وہ جس کے بارے میں پھر علامہ اقبال نے فرمایا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ مرد مومن کی نگاہ سے تقدیریں بدل سکتی ہیں، تو یہ کیا ہے کہ اس مقام کی طرف جانے کی کوشش کرنی ہے جس مقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مقام پہ وہی پہنچ سکتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے ہوں اور تقوی والے ہوں، اللہ کی ناراضگی والے جو کام ہیں ان سے بچنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پہ عمل کرنے والے وہ لوگ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ واقعی ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے بنے اور اس محبت کا حق ادا کرنے والے بنے، اور ان کی محبت بھی ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔